بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس رات بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ شاہ تراب الحق قادری فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارک یعنی رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن بصار فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ بے شک جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی آسمانوں میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ فرشتوں کی عید میں رات کو اس لیے کہ وہ رات کو سوتے نہیں، ہماری عید اس لیے کہ ہم دن کو سوتے نہیں اور ہماری عید دن میں ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے 15ویں شعبان کی رات مراد ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے اور جس کی تحمیل میں ذرا بھی کمی پیشی نہیں ہوتی۔ اس روایت کو ابن جریر، ابن منظر اور ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مذکورہ فہرست کی تیاری کا کام لیلۃ القدر میں مکمل ہوتا ہے، اگرچہ اس کی ابتدا 15ویں شعبان کی شب سے ہوتی ہے۔ علامہ قرطبی مالکی فرماتے ہیں میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ان امور کے لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب برات سے ہوتا ہے اور اختتام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ فرمائیے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا مقررہ رزق بھی اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا ہے۔ اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی بنگلہ بنوا رہا ہے، کوئی کوٹھی بنا رہا ہے، حالانکہ کوئی نہ کوئی ساز و سامان جمع کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ رات گزشتہ رات کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوئے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب کتاب کی ہے، اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے، اور سرکار دو عالم کی یہی تعلیم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے حضور اکرم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بہت سی حدیث میں ہے، یہ اتنی زیادہ تعداد میں یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے کہ اس کا درجہ صحت کو پہنچ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق سے بھی روایت ہے۔ نادر اسلامی وظائف کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں، سدا خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔